भाई उनके कासिम और सलमान बेटा तो दूर की बात, अगर इमरान खान साहब आप कहे मेरी बेटी टलियान को सपोर्ट करो फिर भी आप करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसके मुतल्लिक बहुत सारी बातें मशहूर हैं जो गलत हैं, जो बिल्कुल झूठ पे मबनी हैं कि ये इंसाफ करेगी, ये करप्शन ख़त्म करेगी, इमरान खान ईमानदार लीडर है, वो करप्ट लोगों को अपने साथ नहीं रखता है, वो लूटा हुआ पैसा वापस लेके आएगा, वो रियासत मदीना बनाएगा। जितनी बातें तहरीके इंसाफ के लिए मशहूर है वो सब झूठ है, यानी उनमें कोई भी हकीकत नहीं है। इसी तरह एक और बात पीटीआई के लिए बहुत मशहूर है कि पीटीआई के जो वर्कर हैं वो समझदार हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं, वो पटवारियों की तरह नहीं है कि पटवारियों को भी बिरयानी पे बिक जाते हैं। ये बात भी पीटीआई के लिए ज्यादा मशहूर है। हाँ भाई, क्यों ना हो, पीटीआई वाले कुछ भी कहें, वो गद्दे को घोड़ा बना देंगे तो हम तो नहीं मानेंगे ना। वो कहेंगे इमरान खान दुनिया का ईमानदार आदमी है तो हम क्यों मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, वो खुद उसको फरिश्ता माने, जो कुछ भी माने, उनकी अपनी मर्जी है, अपने घर का है, लेकिन हम इस चीज को क्यों माने। पर कब ये बात ज्यादा मशहूर है कि पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो पढ़े लिखे समझदार हैं। मैं तो कहता हूं कि पटवारियों से भी वो 10 कदम आगे हैं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर 50 पटवारियों को इकट्ठा किया जाए तो वो जहलियत दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा एक पीटीआई का जहलियत दिखाता है। ये मैं कहता हूं, जो पीटीआई के मुखालिफ हैं वो भी कहते हैं, लेकिन ये हम सिर्फ नहीं कहते हैं। पीटीआई की जो आला क़यादत है, जो मेन क़यादत है, जो पीटीआई के वज़रा हैं या उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, कोई एमपी है, एमएलए है, वही यही समझते हैं कि हमारे जो कारकुन हैं वो बिल्कुल जहल हैं, बेवकूफ़ हैं। हम जो कुछ भी बोल देंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसको मानेंगे। वो ये समझते हैं, मैं आप लोगों के सामने कुछ सबूत रखूंगा तो फिर आप लोगों के सामने हकीकत सामने आ जाएगी। तो ये हमारा दावा नहीं है, ये पीटीआई के जितने भी वज़रा हैं या मेन उनकी क़यादत है, उनकी मेन लीडरशिप वही यही समझती है। क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, तो फैसल वाडा और जो नून लीग का था, मेरे ख्याल मुसद्दिक मलिक था या कौन था, उसके सामने बैठे हुए थे। तो फैसल वाडा ने एक बहुत बड़ी बात कर रहा था, जैसे उसकी आदत है। वो कहता है कि मैं इमरान खान साहब का गुलाम नहीं हूं, अगर वो कहेगा मेरे बेटों को सपोर्ट करो तो मैं नहीं करूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा। मैं इमरान खान का मुलाजिम नहीं हूं, मैं उसका खुशामदी नहीं हूं, मैं उसको सपोर्ट करता हूं पाकिस्तान के लिए। तो इस वीडियो क्लिप को जो पीटीआई के सपोर्टर है उन्होंने इतना वायरल किया, हालांकि क्योंकि हम तो नहीं मानते पीटीआई का जो भी आदमी बड़े बड़े दावे करता है तो हम तो नहीं मानते। हम तो कहते हैं ये झूठे हैं, ये अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। ये किसको सुनाते हैं? ये अपने जो इनके वोटर हैं, अपने सपोर्टर हैं, उनको कहते हैं कि हम जी इतने अच्छे, इतने साफ हैं, हम गुलाम नहीं हैं। तो वो अपने ही आदमियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो हम जैसे आदमी को बेवकूफ़ नहीं बनाते। तो वो एक तो पीटीआई के वर्कर को बेवकूफ़ बना रहा था, दूसरा पीटीआई के वर्कर उसको वायरल कर रहे थे। यार क्या बात है, फैसल वाडा ने कितनी बड़ी बात कर दी, नून लीग वाले ऐसे नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को साबित करूंगा कि पीटीआई का जो एक छोटा सा वर्कर है उससे लेके इमरान खान तक जितने भी पीटीआई के यानी के सपोर्टर हैं, उनमें सबसे ज्यादा खुशामती, सबसे ज्यादा गुलाम, सबसे ज्यादा मुकल्लिद इमरान खान साहब का फैसल वाडा है। ये मैं आप लोगों को साबित करके दूंगा। सबसे पहले आप लोग वो वीडियो क्लिप सुनो कि फैसल वाडा क्या कह रहे थे। वो वीडियो क्लिप बच सकता। और अगर आज मुझे आप नेशनल टेलीविजन पे पूछे कि आज इमरान खान साहब कहे मेरे बेटे के पीछे जाके खड़े हो जाओ, तो मैं आपको भी बोल रहा हूं कि मैं सबसे पहला आदमी को जो रिजाइन करूंगा, गुलामी करने थोड़ी आया हूं। मैं इमरान खान साहब के साथ काम करता हूं, उनके लिए थोड़ी काम करता हूं। इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान के लिए काम करता हूं, उनकी जाती मुलाजमत। नाज़रीन, फैसल वाडा नून लीग का जो नुमाइंदा बैठा हुआ था उसको ये चैलेंज कर रहा था कि भाई मैं तो कहता हूं कि मैं इमरान खान साहब अगर अपने बेटों के लिए कहे तो मैं तो रिजाइन कर दूंगा, मैं तो उनको सपोर्ट नहीं कि मैं इमरान खान का गुलाम। आप कह के देखें तो कहने की क्या बात है। पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं रियासत मदीना बना लूंगा, तो क्या बन गई। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, तो खत्म हो गई। इमरान खान साहब ने कहा मैं नया पाकिस्तान बनूंगा, क्या बन गया। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं किसी करप्ट इंसान को नहीं छोड़ूंगा, क्या सबको फांसी लगा। वो कहने से तो आदमी कुछ भी कह देता है। वो तो जो उनके जहल सपोर्टर हैं वो उसके ऊपर यकीन करते हैं ना, उस वीडियो क्लिप को वायरल कर रहे हैं। पर कब उसने कहा है कि भाई मैं नहीं करूंगा। सबसे पहली बात है कि फैसल वाडा, आप तो इमरान खान साहब के बेटों की बात कर रहा है ना, कि अगर इमरान खान साहब कहें कि मैं मेरे बेटों को आप सपोर्ट करो, वो सियासत में आते हैं या जैसे भी आते हैं, तो वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। भाई उनके कासिम और सलमान बेटा तो दूर की बात, अगर इमरान खान साहब आप कहे मेरी बेटी टलियान को सपोर्ट करो फिर भी आप करेगा। उसके हकीकी बेटों को तो छोड़ो,
کیونکہ یہ ثبوت ہے میرے پاس. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب آپ نے جب سیاست شروع کی کراچی سے شروع کی تو آپ نے ایم کیو ایم کے خلاف نے سیاست شروع کی. آپ کے بیانات بھرے پڑے ہیں کہ آپ نے ایم کیو ایم کے خلاف آپ کے اور آپ کے لیڈر نے کیا کچھ نہیں بولا. کتنے بڑے بڑے آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کے خلاف باتیں کی. یہ را کے ایجنٹ ہیں, یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, یہ غدار ہیں, یہ قاتل ہیں, یہ ٹارگٹ کلر ہیں, بوری بند لاشیں پھینکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو کاف لیگ ہے وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. اگر میں کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے اتحاد کروں گا تو میرے سے بڑا منافق انسان نہیں ہوگا. یہ عمران خان صاحب کی قول ہے. تو فیصل واڈا آپ میں جرات ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب آپ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتے تھے, آپ کاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ آپ نے کہا عمران خان صاحب نے کیا. جی بولا, کیونکہ آپ تو غلام ہیں, آپ تو یعنی کہ خوش آمدی ہیں, آپ میں جرات نہیں ہے بڑی بڑی باتیں کرنے کی. وہ جہل قسم کے سپورٹر ہوں گے جو آپ کی بات کریں گے. عمران خان صاحب کہتا ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ مل کے کرپشن کرتے ہیں, ملک کو لوٹتے ہیں. تو اس نے اسد عمر کو جو تقریباً 10 سال سے پی ٹی آئی عوام کو بے وقوف بنا رہا تھا عمران خان صاحب کے میرے پاس ایکسپرٹ ہے اسد عمر, ہم جب حکومت میں آئیں گے تو یہ معیشت کو ایسے آسمان پہ پہنچا دے گا. اس نے اس کو لات مار کے حفیظ شیخ کو لے کے آیا پیپل پارٹی کو. جرات تھی آپ لوگوں میں عمران خان صاحب کو کہنے کی جرات ہے کسی پی ٹی آئی میں کہ عمران خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی فوجی جرنیل کو ایکسٹینشن دینا پوری پاکستان کی آرمی کو ڈی گریڈ کرنا, ان کی ویلیو کم کرنے کے برابر ہے. اس نے جنرل باجوہ کے کی. کسی پی ٹی آئی میں جرات ہے, ہمت ہے کہے کہ بھائی عمران خان صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ سینٹ کے چیئرمین کے لیے اس نے حفیظ شیخ کو چن لیا. کسی پی ٹی آئی کے ورکر میں جرات تھی کہ عمران خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر مان لیں گے. وہ تو مان لیں گے, وہ تو جہل ہیں بھائی, ہم نہیں مانتے. دوسری یہ بات کسی سے چھپی لکی ہے کہ آپ نے ٹی وی میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی محبت میں, عمران خان صاحب کی خوشامد میں, عمران خان صاحب کی غلامی کے لیے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو کی ہی ہے, لیکن آپ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کی گستاخی کی. آپ نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام کی گستاخی کی. تبع تابعین کو, فقہا کو, اولیاء اکرام کو تو چھوڑ دو, بڑے بڑے مجتہدین کو تو چھوڑ دو, علماء اکرام کو تو چھوڑ دو. آپ نے کیا کہا تھا سب لوگوں کو معلوم ہے, لیکن آپ لوگ سن لو پھر آگے بات کرتے ہیں. پوری انٹرنیشنل دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی اللہ کے بعد ایک بڑا آدمی ہے جس نے قائد کے بعد ایک پیس میکنگ کا ایک جسٹس شو کیا, اور جب ہماری بقا کی بات آئی ہمارے جی ہاں آپ لوگوں نے سنا جی وہ کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اللہ کے بعد سب سے بڑا آدمی عمران خان ہے. اتنی جہل قسم کے سپورٹر کسی نے مطالبہ کیا ہے؟ کسی پی ٹی آئی کے ورکر نے مطالبہ کیا فیصل واڈا کے خلاف, سوشل کمپین چلائی کہ آپ نے عمران کی محبت میں گستاخی کیوں کی؟ کسی نے نہیں کی. نہ اس نے معافی مانگی, صرف اتنا کہہ دیا زبان پھسل گئی. بھائی آپ کی زبان کسی اور کے لیے تو نہیں پھسلتی, خاتم النبیین کے لیے پھسلتی ہے, اور جتنے بھی مذہبی مسئلے ہیں ان کے لیے. صحابہ اکرام کی گستاخ. عمران خان صاحب نے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا بولا تھا؟ صحابہ اکرام کے الفاظ جو عمران خان صاحب نے بولے تھے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. فیصل واڈا آپ میں جرات تھی کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, لیکن آپ صحابہ اکرام کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے؟ فیصل واڈا آپ میں جرات تھی؟ نہیں تھی. میرے بھائی یہ بڑی بڑی باتیں کرنا کہ بھئی ہم عمران خان صاحب کے غلام نہیں ہیں, میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے پی ٹی آئی کے جو جہل قسم کے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے مولا. عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اپنے ہر وعدے کے اوپر, اپنے ہر دعوے کے اوپر, اپنے ہر نظریات کے اوپر یوٹرن لے لیا ہے, لیکن کسی پی ٹی آئی کا آج تک کسی پی ٹی آئی کے ورکر میں اتنی شرم نہیں تھی, اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ عمران خان صاحب آپ ہر چیز پہ یوٹرن لے چکے ہیں تو ہم اس پارٹی کو چھوڑتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کہتا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی ہیں. عمران خان صاحب نے جو آپ کو نظریہ دیا تھا اس سے تو وہ بالکل یوٹرن لے چکے ہیں, تو پھر آپ نظریات کے ساتھ تو نہیں کھڑے نا, آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ خوشامد کے لیے کھڑے ہیں, آپ غلام ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے جب کہا تھا کہ بھئی ایم کیو ایم قابل سے میں اتفاق کروں گا تو وہ منافق کس پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ تو آپ کا نظریہ تھا, لیکن آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آ گئے.
تو ناظرین میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ اپنے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کو بالکل بیوقوف سمجھتی ہے، جہل سمجھتی ہے کہ ہم کچھ بھی بول دیں، ہمارے جو ورکر غلام خوش آمدیاں ہیں وہ ہم اس کو کنڈم تو دور کی بات، اس کی مخالفت تو دور کی بات، اس سے کو وہ یعنی کہ وہ ایک بنا کے اچھا پیش کریں گے کہ کیا بات ہے یار، کتنی بڑی بات عمران خان صاحب نے کر لی، اس لیڈر نے کر لی، کیوں کہ یہ پورے جہل ہیں۔ اور کہتے کیا ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ شعور رکھنے والے ہیں، لیکن یقین مانو ناظرین کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ان لوگوں نے پٹواریوں کو بھی کراس کر لیا، جتنے پٹواری جیل تھے اس سے کہیں زیادہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ جیل ہیں۔ اور مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ بھائی فیصل واڈا ہے یا کوئی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، منافقت سے کام لے رہے ہوتے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور پورا ٹاک شو جو ہوتا ہے وہ سب ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اینکر کو بھی معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ منافقت کی جا رہی ہے، سیاست کی جا رہی ہے، تو عوام کو تو وہ بیوقوف سمجھتے ہی ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آتی جا کے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ اپنی اولاد ان کو سوال نہیں کرتی کہ ابو آپ کیا بکواس کر رہے تھے ٹی وی میں؟ ان کی بیوی یا بچے نہیں پوچھتے کہ ابو آپ کیا چغلی مار رہے تھے ٹی وی میں؟ لیکن کیا بولتے ہیں، سانپ کے بچے ہی سانپ ہوتے ہیں نا، جیسے ان کو آگے اولاد ہی ان کی ایسی ہوتی ہے۔ تو ناظرین ان لوگوں سے بچو، یہ صرف فراڈ ہے، صرف دھوکہ ہے، جتنے سیاسی کارکن ہیں آپ جینیون لوگوں کو چنو، جو لوگ واقعی پاکستان میں چینج لانا چاہتے ہیں، واقعی پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانا چاہتے ہیں، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاکستان میں آ گیا تو پھر سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، کرپشن، روڈ، گلیاں، معیشت، سب کچھ اس کے اندر آ جائے گی، اور وہ پاکستان کی وحد جماعت ہے تحریک لبیک، وہ جو حقیقی معنوں میں، ویسے تو بہت بڑی بڑی جماعتوں نے دعویٰ کیا تھا، لیکن حقیقی معنوں میں جو کوشش کر رہی ہے وہ تحریک لبیک، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ